جماعت بنا کر کے وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں، سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں دراڑ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، ان کا مال، ان کی جائیدادیں ہڑپی گئی تھی، وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں۔ سوچیں آپ، تصور میں جائیں، جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا تھا، آج 6 سال کے بعد جب وہ واپس آئے، ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے؟ ایک تو اپنا وطن، ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے، اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین، اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے، جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی آج ان کے ہاتھوں میں ہے، اذان یہ دے سکتے ہیں، نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ صحابہ کی کیفیت ہی الگ تھی، وہ وجد میں تھے، کوئی دیواریں چومتا، کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی۔ انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھکڑیوں میں تھے، آج مجبور تھے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے طواف کرنے لگ گئے، اکڑ کر کے طواف کرنے لگے۔ طواف تو ہو ہی رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے، اس صحابی کے حضرت سعد اور ایک صحابی تھے، کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم؟ حضرت عمر آ کر روکنے لگے، یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو؟ یہ طواف کا طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر جب روکنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا، عمر چھوڑ دو، اس کی ادا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے۔ میرے عزیزو، اپنوں کے لیے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے، اپنوں کے لیے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چوڑا رہے، ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہیں۔ میرے عزیزو، طواف میں جب رمل کرتے ہیں 3 چکر، تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ طواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ، آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تو سینہ تان کر چل رہا ہے۔ مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے؟ وہاں پر طواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے، بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ بن، جیسے صحابہ تھے۔ ان کی ادائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے؟ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ میرے عزیزو، میں نے سفر میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو تلاش کرو۔ نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے، اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، بدھ کے دن مینا جانا ہوتا ہے۔ اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینا گئے، جمعرات کے دن، بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی، جمعرات کو ہم مینا میں قیام کیے، 5 وقت کی نمازیں جمعرات کے دن مینا میں نماز پڑھنی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جمعرات کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے۔ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے، یعنی سنیچر کی رات، وہ مزدلفہ میں قیام کیے، اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو، ایک ہی شیطان کو 7 کنکریاں سنیچر کے دن مارے، اور اس کے بعد سنیچر کے دن ہی قربانی کیا، سنیچر کے دن ہی ہم نے
اپنے بال منڈائے اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. آپ کو میں بتاؤں، جمعرات کے دن مینا میں، جمعہ کے دن عرفات میں، اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے. حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے، اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے. اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے، وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا. اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے، میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا، مزدلفہ میں رات گزاری. اور جب سنیچر کی صبح ہوئی، حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو، رجیم کو. اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا، بال بھی حلق فرمائے، اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا. میرے عزیزو، اس حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں، عام زبان میں حج اکبر ہی کہتے ہیں. میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تو نے جو حج ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کا بھی موقع عطا فرما. حج تو حج ہے، کسی بھی دن کریں، جب بھی وہ حج آئے، حج کا دن جب بھی آئے. لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے، آج عرفات کا دن ہے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے. میرے عزیز و حج اللہ کی عبادت ضرور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے، حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے. بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں. یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف، حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے، ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے، ابھی کتنا باقی ہے. بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا، 150 باقی رہ گیا، 100 باقی رہ گیا. کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو، بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے، لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے. میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں. ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں، بس میں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے. میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام. میرے عزیزو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا. اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے. مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی. خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں. اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। और दुनिया में हम उस जगह पर जब पहुंच गए हैं तो खुशियों की इंतहा नहीं होती, लेकिन साथ में एक रिक्कत भी तारी होती है। कभी हम अपनी तरफ भी देखते हैं, कहाँ ये गंदे कदम, कहाँ ये मुक़द्दस हरम, और बढ़ने में कभी पैर बोझल हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं कि कहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़े हम पर तो न चेहरा दिखाने के काबिल है, न जिस्म इस तरह काबिल है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इन्हीं कश्मकश में एक मुहिब्बे रसूल जब बाबुस्सलाम में दाखिल हो ही जाता है, हज़ारों की भीड़ में लगी जाता है, तो दिल पर फिर ये तसल्ली आती है। किस बात की तसल्ली आती है? ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। जब ये बात याद आती है तो फिर हौसला हो जाता है कि तुझसे जो मुँह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, या रसूल अल्लाह। आपके पास ना आऊं तो फिर किसके पास जाऊं? इसलिए कि हमने बचपन से यही सुना है, बेहुनर व बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर होते हैं तो इसी आस के साथ याद रखें, आला हजरत के अशार बहुत हौसला देते हैं, बहुत हौसला देते हैं। कम अज़ कम मैं अपने मुतालिक ज़रूर कहता हूँ, बड़ी हौसला मंदी की यहाँ पर बातें मिलती हैं। फिर जब बारगाह मुस्तफ़ा में हम पहुँचते हैं, वो जालियों का सुनहरा मौका, अल्लाह अकबर। चाहता तो हर हाजी यही है कि घंटों यहीं खड़ा रह जाऊं, बल्कि हमारी तमन्ना तो यही होती है कि हम यहीं गड़े रह जाएं और रूह हमारी निकल जाए। लेकिन तकाज़ा फितरत ये है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। लाखों लोग वहाँ पर मुंतज़िर हैं मेरे आका की एक दीद के, एक तलब के। हम सलाम करके सिर्फ आगे बढ़ ही जाते हैं और इस तमन्ना से झालियों के सामने से गुजरते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ खड़े होकर के ही सुनाएं तो सुनेंगे। मेरे आका का मकाम तो ये है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में फिर आए। इस बार के सफ़र में मैंने देखा, अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आपको मैं एक बात बताऊं,